میں لب کشا نہیں ہوں. لب کشا مانے بات کرنے والا, کچھ بولنے والا. جب کوئی مانگتا ہے بھکاری تو وہ کہتا ہے نا مجھے دیجئے, مجھے یہ دیجئے, مجھے وہ دیجئے. اسے کہتا ہے لب کشا ہونا, منہ سے مانگنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں میں منہ سے ظاہری الفاظ سے نہیں مانگ رہا, لیکن پھر بھی مانگ رہا ہوں, پھر بھی, اور محو التجا ہوں, پھر بھی میری گفتگو جاری ہے. کیسے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کیسے مانگا جاتا ہے. یہاں پہ زبان اٹھائی نہیں جاتی, یہاں دلوں سے دل کی بات ہوتی ہے اور کام بن جاتے ہیں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. اس دوسرے مصرے کا تعلق پہلے مصرے سے ہے. یہاں پر بعض لوگوں نے یوں سمجھا کہ شاعر بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ محفل حرم کے آداب جاننا تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. تو اس کی وضاحت پہلا مصرع ہے. یہ مطلقاً نہیں کہہ رہے کہ میں سارے آداب محفل حرم پاک جانتا ہوں, بلکہ کم از کم اتنا جانتا ہوں, یہ والا ادب جانتا ہوں کہ یہاں زبان نہیں اٹھائی جاتی, لیکن یہاں پر پھر بھی کام بن جاتے ہیں. اتنا تو میں جانتا ہوں کہ میرے آقا ان کی بھی سنتے ہیں جن کو بولنا ہی نہیں آتا, گونگوں کی بھی سنتے ہیں. میرے آقا تو دلوں کے حالات جانتے ہیں. تو یہ تو میں جانتا ہوں محفل حرم کا یہ ادب کہ یہاں پر لب کشائی کوئی ضروری نہیں ہے, یہاں پر بندہ جو ہے وہ دل سے دل کی راہ بنا لیتا ہے. تو اسی کو اگر دیکھا جائے تو یوں لیتے ہیں کہ چشم تر وہاں بہتی, جی, دل کا مدعا کہتی, سبحان اللہ, آہ با ادب رہتی, منہ میرا سل جاتا. سل جاتا. واہ کیا بات ہے, یہی بات ہے نا, یہی کہ بات, میرا منہ وہاں نہ چلتا اور میرے آنسو مانگتے, بس وہی اس میں تر بہتی اور دل کا مدعا وہ کہتی. وہی کہتی. تو شاعر یہاں یہ کہہ رہے ہیں, جو کیونکہ ظاہر ہے کہ حسن زن والی بات بھی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے بات, کہ یہاں مطلقاً نہیں کہا کہ میں آداب جانتا ہوں. یہ تو دعویٰ ہے بہت بڑا, اور شاید ایسا مطلب انہوں نے نہیں کہا. تو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ صرف یہ والا ادب جانتا ہوں. آپ نے جو بتایا نا, حقیقت میں یعنی مانو کہ مطلب جب سنتے ہیں تو بندے کو یہی محسوس ہوگا کہ شاعر نے بڑا دعویٰ کر دی. پہلے مصرے کو دیکھیں گے نا تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہیے. جیسے وہ ہے نا مولانا حسن رضا کا شعر, ہم کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. تو بعض لوگ اس میں بھی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جنت میں نہیں جانے کا کہہ رہے ہیں, جنت میں نہیں جانا کیا؟ تو بھائی جنت میں تو جانا ہے, لیکن یہاں پر ذرا غور کریں الفاظ پر, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا در چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. در چھوڑ کر جنت میں نہیں جانا, کیونکہ در مصطفیٰ چھوڑ کر جنت میں جایا ہی نہیں جا سکتا. بے شک. تو کوئی کہے نا کہ چلو جنت چلتے ہیں, مدینے میں کیا پڑا ہے, مدینے میں کیوں جانا ہے, تو کہتے ہیں میں آپ کا در چھوڑ کر جنت میں بھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ آپ کا در چھوڑ کے جنت جایا ہی نہیں جا سکتا. اور اس کی وضاحت آگے اگلے شعر میں ہے. آگے کہتے ہیں نا کہ خلد کیسا نفس سرکش, جاؤں گا طیبہ کو میں. خلد, اب بات کر رہے ہیں نفس سرکش سے, لیکن خلد کا انکار کر رہے ہیں کہ خلد کیسا, اے نفس تو مجھے بھڑکا رہا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, مدینے میں کیا پڑا ہے, چل جنت میں چل. بعض لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کی بات, کہہ رہے خلد کیسا نفس سرکش, جاؤں گا طیبہ کو میں, بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر. مجھے بہکاتا ہے کہ چل جنت چل, ارے بدوقت مدینے کے بغیر مدینہ چھوڑ کر جنت ملتی ہی نہیں ہے. تو یہ معنی ہے. اب کوئی بیچارہ نہ ہی سمجھ پائے تو وہ مولانا حسن رضا جیسی ہستی پر باتیں بنانے کی سوچتی ہے اسے, تو اس کو اپنی عقل کی کمزوری سمجھنا چاہیے. اتنے بڑے شاعر کبھی معاذ اللہ جنت کی ادنا سی توہین نہیں کر سکتے, کمی نہیں کر سکتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ مومن کا گول ہی جنت میں جانا ہے, جنت میں تو جانا ہی ہے, جنت تو ملے گی انشاءاللہ مدینے والے کے صدقے, تو مدینے کے ذریعے جنت میں جانا ہے. بعض اوقات ہر شعر اور ہر لفظ میں کوئی جواب پوشیدہ ہوتا ہے جس کو دیکھنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات ادھوری بات سے لوگ نہیں سمجھ پاتے.